السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکت سلطان صاحب، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر مانسیرا۔ شوکت صاحب کو ہم پہلے تو ویلکم کریں گے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور آج شوکت سلطان صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جو ڈسٹرکٹ فوڈ آفس مانسیرا ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے سستے بازار اور فیئر شاپس جو ہے قائم کیے ہیں مختلف اضلاع میں، ان کو یہ کیسے کیا کرائٹیریا ہے کہ لوگوں کو فیئر پرائس شاپس دیتے ہیں اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ جی، بہت آپ نے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو کا وزٹ کیا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنے جو آپ کا ڈسٹرکٹ فوڈ آفس ہے اس کا مینڈیٹ بتائیے گا کہ آپ کے جو آفس کا مینڈیٹ کیا ہے، یہ ڈومین کیا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروفیشنل سیٹ اپ پہلی دفعہ ضلع منسرا میں، بلکہ میرے خیال میں ہزارہ کی سطح پر بہت اچھا سیٹ اپ آپ نے دیا، اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے یہاں بلا کے عزت افزائی کی۔ اچھا، اس طرح کہ ہمارا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ضلع منسرا، یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ صوبائی محکمہ ہے، اس کا مینڈیٹ بیسیکلی بنیادی طور پہ ویٹ پرچیز کرنا، اسٹوریج کرنا اور فلور میلز کو کنٹرول ریٹ پہ دینا، اور آٹا جو ہے اس کا ریٹس کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائز کنٹرول ہے۔ کسی بھی چیز کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، شائع خورد نوش ہیں، اس کے پرائز کو کنٹرول کرنا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سستا بازارز وغیرہ کا جو حوالہ دیا ہے، اس میں صوبائی گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے سستا بازارز ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی منسرا میں جو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں بیدر روڈ پہ، وہاں پہ شائع خورد نوش کنٹرول ریٹ پہ اور عام بازار سے سستے قیمتوں پہ دستیاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے تھرو آؤٹ پورے ضلع میں 125 فیئر پرائس شاپس ہیں، جہاں پر آٹا 860 روپے سرکاری ریٹ پہ دستیاب ہے۔ یہ پورے ضلع میں قائم ہے ہماری شاپس۔ ان کا جو آپ نے سوال کیا کہ کرائٹیریا جو ہم فیئر پرائس شاپس دیتے ہیں، الاٹ کرتے ہیں، اس پہ جو صوبائی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پہلے تو ہم نے آبادی کی سطح پہ کیا ہوتا، جہاں زیادہ آبادی ہے وہاں زیادہ شاپس دے رہے تھے، وہاں پہ زیادہ آٹا ہم دے رہے تھے آبادی کی وجہ سے۔ پھر اب دوبارہ جو پالیسی آئی نہیں، وہ وی سی کی سطح پہ کہ ہر ولیج کونسل میں ایک شاپس کم از کم ضرور ہونی چاہیے۔ تھرو آؤٹ پورے ضلع میں 194 ولیج کونسلز ہیں، وہاں پہ یہاں ہمارا سرکاری آٹا ساری ولیج کونسل میں تو فی الوقت نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ولیج کونسل میں ہمارا سرکاری آٹا دستیاب ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ 194 مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آٹا 860 روپے دستیاب ہے۔ آٹے کی کوالٹی کے حوالے سے میں تھوڑا آپ کو یہ سر میں کویشچن آپ سے ایڈ کر رہا تھا کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جو فیئر پرائس شاپس ہیں، وہ ملوں سے جو آٹا ملتا ہے اس کی کوالٹی بہت لو ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو آفس ہے وہ یہ کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا میکینزم اختیار کرتا ہے یا ان پہ کیا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے؟ اس طرح کہ آٹے کی کوالٹی ہو یا کسی چیز اور کھانے پینے کی کوالٹی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پرائزز پہ پھر کمپرومائز ہم کر لیتے ہیں، لیکن آٹے کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آٹے کی کوالٹی ہم تھرو فلور میلز روزانہ کی بنیاد پہ چیک کرتے ہیں، اور اصل میں جو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ سفید آٹا، اکثر لوگ سفید آٹا پسند کرتے ہیں۔ سفید آٹا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، طرح طرح کی پیٹ کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، تو سرخ آٹا صحت کے لیے اچھا ہے۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ نے سرخ آٹا، مطلب اتنا سرخ نہیں ہوتا کہ بالکل کھانے کے قابل نہ ہو، کھانے کے قابل ہوتا ہے، وہ اچھا آٹا ہوتا ہے، وہ سرخ آٹے کی پالیسی ہے پورے گورنمنٹ کی، پورے صوبے میں اور پورے پاکستان میں۔ وہ جوٹری اسٹور، چاہے جوٹری اسٹور ہو یا ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی جو شاپس ہیں ان پہ ہو، وہ 12% چوکھر نکلا آٹا ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہترین آٹا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی کمپلینٹس لوگ کرتے ہیں کہ بھائی سفید، وہ لوگ سفید پسند کرتے ہیں آٹے کو، تو وہ کہتے ہیں سفید آٹا ہونا چاہیے، یہ آٹا اچھا نہیں ہے۔ یہ آٹا اچھا ہے اپنی کوالٹی کے لحاظ سے، گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یہ آٹا اچھا ہے،
لیکن بعض لوگ جو سفید آٹا پسند کریں ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ صحت کے لیے بہت اچھا آٹا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے. جی بالکل. اچھا، عموماً ایک شکایت یہ بھی آتی ہے کہ جو دکاندار ہیں ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جن ملوں کے ساتھ ان کا کوٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اگر 100 بوری کا کوٹا ہے تو وہ جو مل مالکان ہیں وہ 50 بوریاں دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ فوڈ والوں نے ہمیں 85 ہی کا بولا ہے جی، تو ان لوگوں کو مکمل وہ نہیں ملتا. تو اس کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ یہ جو آپ سے جو جس مل سے آپ کو جتنا کوٹا آپ نے کسی فیئر پرائس شاپ کو دیا ہے تو وہ پوری تعداد جو ہے اس کو آگے دکاندار کو جو ہے وہ مل رہی ہے؟ جی، اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح کسی کو فیئر پرائس شاپس الاٹ ہو جاتی ہے وہ تھرو ڈپٹی کمشنر الاٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں میکنزم یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب، ایسیز، انتظامیہ، یو سی سیکٹریز اور پٹواری وغیرہ اس شاپس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک شیڈول جاری ہوتا ہے جو ہم ایک مہینے میں ایک شیڈول جاری کر لیتے ہیں کہ اس شاپس کو اس فلور مل نے اتنا آٹا دینا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے 100 توڑے کا مثال دے دی، 100 توڑا اس نے دینا ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس وہ ساری رپورٹس ڈی سی صاحب کو روز بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ جاتی ہیں. وہ یو سی سیکٹریز اور پٹواریز اور ایسیز کے تھرو وہ چیک کرتے ہیں، ہر شاپ پہ جاتے ہیں، اس کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں آپ نے کتنا آٹا لایا ہے. جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اگر فلور مل والا کم آٹا دے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا کہ اسے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کم دیے کس وجہ سے دیے. کس قسم کا ایکشن ہوتا ہے اس کے خلاف؟ اس کے زیادہ تر یہ ایکشن ہو کہ ہم اس کا کوٹا سسپینڈ کر دیتے ہیں. اچھا، جو ویٹ کا کوٹا ڈیلی ہوتا ہے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بھئی اس کا کوٹا آپ سسپینڈ کر دیں، تو اس کا کوٹا سسپینڈ ہو. حالیہ ان دنوں بھی 2 فلورز مل کا ہم نے کوٹا سسپینڈ کیا ہوا ہے، یعنی شکایت کی بنیاد پہ. جی اچھا سر، آپ آخری ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ فائن کرتے ہیں مختلف جو بھی لوگ کوئی وہ کرتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اوور پرائسنگ کرتے ہیں، تو اس میں کس قسم کی آپ جو ہے ان کو جرمانے کرتے ہیں، کتنی حد تک جرمانے ہوتے ہیں اور کون کون سی سزائیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ؟ اس میں مختلف قسم کی سزائیں جو وائلیشن ہے اس پہ مختلف قسم کے فائن ہوتے ہیں. اس میں 3/6 کے تحت ہوتے ہیں، 3/7 کے ہو رہے ہیں. 3/6 میں کم از کم 5,000 روپے جرمانہ ہے اور منیمم 45,000، اور 3/7 اس میں کم از کم 1,000 روپے ہے اور منیمم 1,000 ہے اور میکسیمم 1,00,000 روپے تک جرمانہ ہے. اس میں ہم دہلی کے بنیاد پہ ریڈ لسٹ اگر کسی نے اویزا نہیں کی اس پہ بھی فائن ہے. اگر کوئی چیز مہنگی دے رہا ہے اس پہ بھی فائن ہے. ایکسپائر وغیرہ ہے، یہ چیزیں فائن بھی ہے اور اس کے ساتھ سزا بھی ہے، جیل وغیرہ، اولاد بھی، یہ چیزیں. لیکن میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر لوں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ یہ لوگو رہا ہے کہ بھئی کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہم نے اس معاشرے میں رہ کے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے. اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، کسی چیز مہنگی بیچتا ہے، تو ہم نے اسے تھوڑا اس کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھئی آپ آئندہ کے لیے نہ کریں. اسے ہم نے سزا دے کے، جیل بھیج کے، اس کی دکان بند کر کے یا ایوی فائن کر کے اس کے کاروبار کو بند نہیں کرنا. اس کے بچوں کو ہم نے بے روزگار بھوکا نہیں کرنا ہے، یعنی اس کی اصلاح کرنی ہے. تو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ موٹو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ہمیشہ بہت کم، اگر میں فیلڈ میں نکلتا ہوں تو پہلے ڈیلی بیسس پہ ہم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا اسٹاف ہے، میرے ساتھ دوسرے ایف سیز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شاہد محمد صاحب ہیں، ان کی زیر نگرانی ہم سارا کام ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. تو اگر میں دن کو 50 شاپس چیک کرتا ہوں تو ان پہ 40 کو میں ہدایات دیتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ بھائی آپ آئندہ نہ کریں. یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی آئے اور فوری طور پہ انہوں نے دکان سیل کر دیجیے، جرمانہ کر دیا ہم پہ، بڑا ہیوی قسم کا کر دیا، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں. ہم انہیں کئی بار بتا چکے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پرابلم ہے، آپ دور کریں ان کو، ٹھیک ہے. نوٹس دے دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ. پھر آخری حد ہوتی ہے ہم ایوی فائن، تو بڑی آخری حد ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو ہم فائن نہ کریں، اس کی اصلاح ہو جائے کہ بھئی تاکہ لوگوں کو ریلیف دے. ہم نے دکانداروں کے بھی حقوق دیکھنے اور عام پبلک کے بھی. ہم بھی دیکھیں کنزیومر ہیں، ہم بھی پبلک ہیں، ٹھیک ہے. آپ بھی پبلک ہیں، کنزیومر ہیں. ہم آپ کے سب کے رائٹس دیکھنے ہیں اور انشاءاللہ بہتر اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، آخری آپ سے سوال ہے کہ عموماً لوگ اس حوالے سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ جو بڑی جو برانڈڈ کمپنیاں ہیں ان کی جب پیکنگ شدہ چیزیں آتی ہیں بعض دفعہ ان میں مسائل ہوتے ہیں، مگر ان کے نام پہ ان کا لوگو استعمال کر کے ان کا جو ہے نا ان کے نام پہ بہت ساری جیلی چیزیں مقامی طور پہ تیار ہوتی ہیں، چونکہ برانڈ ان کا وہ ہوتا ہے اور لو کوالٹی کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو مضر صحت بھی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کوالٹی کنٹرول کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے چونکہ کوالٹی کنٹرول کا تو ایک علیحدہ ادارہ ہے، مگر لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر اس کو فوڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈومین یا اس کا مینڈیٹ سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے کس محکمے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے؟ فرض کرتے ہیں کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کچھ باقی انسانی استعمال کی اشیاء ہیں جو مضر صحت ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے آپ ناظرین کی ذرا ان کی آگاہی کے لیے. جی، میں اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
तकरीबन हफ्ता 2 पहले तो ये सब कुछ क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे फूड डिपार्टमेंट के अंडर था, ठीक है। अभी 2-1 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए हैं, फूड अथॉरिटी का कैंप ज़रा मंसरा में भी हो गया है, उन्होंने अपना ऑफिस यहाँ खोल दिया है और जितने भी क्वालिटी कंट्रोल्स हैं अब उनके पास हैं, ठीक है। वो उसको चेक करें, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इससे पहले हम कर रहे थे। बाकी आपने कहा कि जिस तरह जेली वगैरह चीज़ें बनती है, लोगो वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो इससे मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा आपके थ्रू कि मैं आपके चैनल के थ्रू कि भाई जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ सब स्टैंडर्ड चीज़ नज़र आए, जो गलत चीज़ बनती हुई गली महलों में अक्सर बनती हैं, देखें खुशीद होती हैं, रात को बनती हैं, दिन को बंद होता है, ठीक है। आपने कई देखे ऐसे मैंने कार्रवाइयाँ की हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे सोच भी नहीं सकता बंदा, वहाँ पे भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसका हमें फौरी तौर पे इतला दें। फूड डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करेगा, क्वालिटी पे भी करेंगे और प्राइसेस भी करेंगे इंशाल्लाह। हमने माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है ना, ये हम ये नहीं कहेंगे हमारा बस काम खत्म होगा जी, क्वालिटी कहाँ कोई चीज़ जेली बन रही है तो फूड डिपार्टमेंट वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ भी जाएंगे, काम करेंगे, हम अपनी आवाम की फलाह के लिए जिस हद तक जाना हुआ हम जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। नाजरीन, आपने शौकत सुल्तान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनको हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में दावत देने का मकसद ये था कि वो सवालात जो आपके ज़हनों में उठ रहे हैं वो इनके सामने रखे जाएँ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। बहुत सारी सवालात जो है वो हमने इनके सामने रखे ताकि लोगों को आगाही हासिल हो, हमें आगाही हासिल हो और हमें अपने हकूक़ के बारे में पता चल सके कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं जिनको हम गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।